Colonel Widows Taylor's book, Confession of a Thug, Part 2. Here we further explain the cause of the thuggism and killing in India. Here is. تو اس ماحول میں کرنل وڈوز بتاتے ہیں کہ حکومت انگلستان نے یہ کام شروع کیا 1830 سے یہ کام شروع کیا اور پھر ایک محکمہ انسداد دہشت گردی قائم ہوا اور اس نے 1861 تک کافی اچھی پوزیشن حاصل کری. ٹھگوں کا کم و بیش انسداد ہو چکا تھا لیکن اکا دکا وارداتیں پورے ہندوستان میں ہو رہی تھیں اور انسداد ٹھگی کا محکمہ یہ 1904 تک قائم رہا. پھر جا کے ابالش ہوا. جو ٹھگ پکڑے جاتے تھے اگر وہ اقبال جرم کرتے تھے تو حبس دوام تھی یعنی عمر قید، ورنہ ان کو سیدھی پھانسی ملتی تھی. تو بڑے بڑے جمعدار یا سرغنے گرفتار ہوئے. ٹھگوں کا جو طریقہ کار تھا وہ منفرد تھا. میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ بھوانی کے کالی ماتا سے متاثر تھے، لہذا شگون کے اس میں بہت رہتے تھے. اگر شگون ہے تو شکار کو ہلاک کریں گے، ورنہ اچھا خاصا آسانی سے آتا ہوا لاکھوں روپے کا کروڑوں روپے کا شکار بھی چھوڑ دیتے تھے کہ شگون نہیں ملا. مثلا گدھے کی آواز، کوا بولنا، جو بھی انہوں نے شگون رکھا ہو. اس سلسلے میں اتنے یہ تھے کہ یہ مختلف دھوکہ دہی سے سفر کرتے تھے. کہیں مسافر بن گئے، کہیں فقیر بن گئے اور ہمراہی کا اعتماد حاصل کیا اور پھر اس کو موقع دیکھ کر رومال کے ذریعے گلے میں ڈال کے گھونٹ دیا مر جا اور اس کا مال اسباب پہ قبضہ کر لیتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کو کالی ماتا نے یہ مال اسباب اس نیک کام کے عوض دیا ہے کہ انہوں نے انسان ذات کو دھرتی سے ختم کیا ہے. تو اسی طرح ایک مرزا صاحب تھے، فوج میں اچھے خاصے عہدے دار تھے کسی ریاست میں، مسلمان ریاست میں. تو وہ وطن جانے کے لیے لمبی چھٹی پہ نکلے تو ان کے ساتھ 30-40 اور سپاہی ہو گئے. کچھ اس میں سوار بھی تھے اور پیدل بھی تھے. یہ 50 افراد ہو گئے. تو چونکہ یہ خود سپاہی تھے تو ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت تھی اور ٹھگوں سے بھی، لیکن ٹھگوں کو سنتے تھے کہ یہ ٹھگ بھیس بدل کے چلتے ہیں. تو وہ چل پڑے اللہ توکل ایران جانے کے لیے مرزا صاحب کی سرکردگی میں، جو ریاست میں ایک اچھے خاصے فوجی افسر تھے. ٹھگوں کو اس بات کی خبر مل گئی اور انہوں نے اس راستے سے آگے کسی ذیلی راستے سے آگے سے جا کر وہاں چلنے لگے. جب مرزا صاحب کا قافلہ پہنچا انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، کوئی ایک قافلہ ہے، چیتھڑوں میں ملبوس ہے، پیدل ہیں اور 60-70 لوگ ہیں. تو انہوں نے پوچھا تم لوگ کون؟ انہوں نے کہا ہم غریب لوگ ہیں، مسلمان ہیں، جاتے ہیں زیارات اور عمرہ وغیرہ کی نیت سے، حج کی نیت سے گھر سے نکلے ہیں. بات چیت ہوئی. انہوں نے مرزا صاحب سے درخواست کی کہ ہم لوگ غریب ہیں، رات کو ڈاکو چوروں سے ڈر رہتا ہے، کیا ہم آپ کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مرزا صاحب کے ہمراہیان میں کچھ پیدل بھی تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. سفر چلتے رہے. ایک ہفتے کے بعد کوئی ان میں سے چلتے چلتے ایک ٹھگ گر پڑا اور مر گیا. ان کو سانس روکنے کی بھی مہارت تھی. مرزا صاحب گھوڑے سے اترے، دوسرے لوگ اترے، دیکھا یہ تو مر گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ تو آپ کا آدمی مر گیا. کہہ رہے جی حضور مر گیا ہے. تو مرزا صاحب نے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ بھائی تم لوگ نیت سے تو بہت اچھے کام سے جا رہے ہو، زیارت اور عمرہ اور حج، لیکن نماز روزہ نہیں کرتے ہو. انہوں نے کہا اللہ توفیق دے گا جی، یہ بھی کر لیں گے.
زیادہ ہمیں علم نہیں ہے. بہرحال جب کفن دفن ہو گیا تو نماز جنازہ پڑھانے کا مقصد آیا تو وہ پھر مرزا صاحب کے پاس آئے کہنے کہ اس کا آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، ہمیں تو آتی نہیں ہے. مرزا صاحب نے کہا بھائی میں اہل تشیع ہوں، آپ سنی ہیں تو آپ لوگ اپنی پڑھائیں. تو انہوں نے کہا جناب شیعہ سنی کیا ہے، مردہ تو مر گیا، اب اس کی روح کو ثواب پہنچانا، آپ ہی پڑھ دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مرزا صاحب خوش ہو گئے، وضو کر کے آگے جنازے کے آگے کھڑے ہو گئے. ان کے سپاہی بھی آگے سب لوگ شرکت کھڑے ہو گئے ثواب کے خاطر. اور یہی ایک غلطی تھی. کچھ کو چوکیداری پہ بھی ہونا تھا سیکورٹی کے، لیکن سبھی کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ ایک نیک کام تھا کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا. ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ جب صف بندی ہو گئی تو ہر مرزا صاحب کے سپاہی کے پیچھے اور افسر کے پیچھے ایک ٹھگ ہٹا کٹا چیتھڑوں میں ملبوس بظاہر مسکین کھڑا تھا، اور ان کے پاس کوئی خنجر، کوئی چاقو، تلوار بھی نہیں ہوتا تھا. وہ صرف رومال کے ذریعے ہلاک کرتے تھے. مرزا صاحب نے نماز پڑھنی شروع کی کہ اچانک فضا میں آواز آئی مرزا صاحب کے پیچھے کی قطار سے، تمباکو. یہ ایک اشارہ تھا اور کہ ٹوٹ پڑو. تمباکو یہ جسے ملتے جلتے الفاظ یہ پہلے سے کوڈ ورڈ تیار کر لیتے تھے. ٹھگ ٹوٹ پڑے اور تھوڑی دیر میں 50 لاشیں ان کے قدموں میں پڑی تھیں. ان کا حملہ اتنا تیزی سے مستعدی سے ہوتا تھا کہ پلک میں جھپکتی تھی اور آدمی ہلاک ہو جاتا تھا. انہی کے اندر ٹھگوں میں ایک گروپ تھا جو قبریں کھودتا تھا. وہ فوراً گیا، آس پاس کا گہرا کھڈا دیکھا، اس کو اور گہرا کر کے ان میں جا کے لاش دفن کر دی. ان کے مال و اسباب جو تھا سب لوگ لیا، اس کی بندر بانٹ ہوئی، اور بندر بانٹ کر کے وہیں سے ٹھگ جو ہے سب لوگ اپنی اپنی منزلوں کی طرف نکل گئے. اس قسم کی وارداتیں ہوتی تھیں. انہی وارداتوں میں ایک بہت بڑا وارداتیہ امیر علی ٹھگ کے نام سے پکڑا گیا. کرنل میڈوز نے اس کا انٹرویو لیا. اس کو اس بات پہ آمادہ کیا گیا کہ وہ اگر اقبال جرم کر لے اور اپنے ساتھیوں کو اور جن کو جانتا ہو کہ ٹھگ ہیں ان کا نام بتا دے تو اس کو عمر قید کی سزا رہے گی، یعنی حبس دوام کی، مطلب زندگی اس کو مل جائے گی. امیر علی 40-42 سال کا آدمی تھا. وہ ایگری کر گیا. وہ اپنے گروپ کا سردار تھا، یعنی جمعدار تھا، اور اس نے اپنے گروپ کے لوگوں کو پکڑوانا شروع کر دیا. متعدد پکڑے گئے، کچھ روپوش ہو گئے. کچھ کو یہ جانتا تھا کسی اور گروپ کے، ان کو بھی پکڑوا دیتا تھا. تو کرنل صاحب نے کہا کہ تم اپنی خود نوشت مجھے بتاؤ، آٹو بایوگرافی، میں اس کو لکھوں گا. اس نے کہا ہاں جناب آپ لکھ لیں. پھر کرنل صاحب نے وہ لکھی اور قسطوں کی صورت میں لندن جاتی تھی ٹائمز اخبار میں چھپنے کے لیے. ملکہ وکٹوریہ ان دونوں زندہ تھیں. وہ بڑے شوق سے انتظار کرتی تھیں کہ ٹھگوں کے بارے میں قسط کب آتی. انہوں نے ہدایت کر رکھی تھی کہ جیسے ہی اخبار میں چھپے ان کے ساتھ آگے پیش کر دیا جائے. سنا ہے کہ ملکہ وکٹوریہ امیر علی ٹھگ کی جب کنفیشن کی جو داستان سنتی تھی تو رو بھی پڑتی تھیں. انسانی ظلم اور بے حسی کی داستان امیر علی کی ٹھگ کی خود نوشت ملتی ہے، جس کو میں آئندہ قسط میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. شکریہ.